اور آگے بڑھیے. روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا. غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے دور میں. ایک بھائی کام دھندا کرتا تھا، دوسرا بھائی نبی کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا. جو بھائی کام دھندا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا، یہ تو کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے آپ کے پاس قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، نبی کا دین سیکھ رہا ہے. وہ اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا اور اپنی واہواہی کرنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو. یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، لیکن دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے. اس کو تم حقیر نہ جانو، اس کو تم معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہے. لہذا اگر دولت میں برکت چاہیے تو وہ والا مزاج مت بناؤ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج مت بناؤ. دولت ملی ہے غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو. خرچ کرو میرے پیارے ساتھ. اللہ تعالی قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُول، اور انسان کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کاش کہ تم یہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کاش کی تھوڑا سا ٹائم دے دے. فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی نیک بن جاؤں. لیکن مرنے کا ٹائم آ گیا تو اب ایک منٹ کی بھی فرصت، آپ کو ایک پل کی فرصت بھی نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے زندگی میں تندرستی کی حالت میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، مال کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو مالداری کی امید ہے، غریبی کا ڈر ہے. اس عالم میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کو وہ دان، وہ پن، وہ صدقہ اللہ کو. اور آگے بڑھیے. روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے، مہمان نوازی کیجیے. مہمان نوازی کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے. اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے، اور آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی، فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں یہ آیت آپ کو سنائی ہوگی. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سے تعریف سننے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، ہم تھینک یو سننے کے لیے، ہم جزاک اللہ خیر سننے کے لیے تم کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہیے. کھانا کھلاؤ لوگوں کو. آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا گھٹے گا نہیں، اللہ اور برکت دے گا. میرے پیارے ساتھ، اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا، وہ یہودی تھے پہلے. وہ کہتے جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو پہلا جملہ جو میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا، کیا سنا تھا؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. پتہ یہ چلا
کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بار فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور فرشتے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، میرے ریلیشن کے ہو کہ نہیں ہو، بس اتنا پتا لگا مہمان آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، ابراہیم دوڑے دوڑے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی میں سب سے بیسٹ آئٹم کون سا ہے؟ آلو گوبھی کی سبزی نہیں ہے، کیا ہے؟ گوشت ہے۔ گوشت سے بہترین مہمان نوازی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین آئٹم کیا ہے؟ گوشت کا آئٹم۔ اب یہ الگ بات ہے آپ کے ہاں گوشت کا مطلب خالی نارمل گوشت ہے، گوشت سے بھی بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو گوشت لے کے آئے، بھنا ہوا گوشت لے کے، فرائی کر کے لے کے آئے۔ اب وہ جب گوشت لے کے آئے تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کھاؤ بھائی۔ ان کو کیا پتا کہ لوگ فرشتے ہیں؟ فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مہمان نہیں دشمن بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ کہنے لگے الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ اے ابراہیم ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا مہمان کو کھانا کھلانا ہو تو خود کھلانا چاہیے، اور مہمان کو رکھ کر کے بار بار پریشر ڈالنا چاہیے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ یہ طریقہ سکھایا مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم نے۔ آج تو دو چار مہمان گھر میں آ جائیں ہماری بیگموں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں کی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج کی عورتیں معاف کرنا مہمان نوازی میں بہت پیچھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں ایک مہمان آیا، نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کی ساری بیویوں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپیل کرتے ہیں من یضیف ضیفنی ھذہ اللیلہ، میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ آج کی رات کون کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا ہے میری بیوی میں نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، نبی کا مہمان ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، کھانا نکالو۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے، بچے کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھائیں گے بچے بھوکے رہیں گے، مہمان کو کیسے کھلائیں؟ کہا ایک کام کرو، نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں، خالی پیٹ تو واپس نہیں کر سکتا، ایک کام یہ کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، میں مہمان کو لے کے آتا ہوں، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، میرے سامنے بھی رکھ دینا، میں مہمان سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈال دوں گا، اپنی پلیٹ خالی رکھ لوں گا اور جھوٹ موٹ کا منہ چلاؤں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، میرا مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اللہ صحابی ابو طلحہ مہمان کو لے کے آئے اور اسی طریقے پر عمل کیا، سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈالا اور خود کی پلیٹ کو خالی چھوڑ دیا، خود بھوکے رہ گئے، مہمان کو کھانا کھلایا۔ اگلے دن صبح جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرو میرے پیارے ساتھ، اس سے بھی آپ کی روزی روٹی میں برکت آئے گی۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کا پتہ لگائیے،
اگر آپ سکورنا میں رہتے ہیں، اگر آپ کی کچھ رشتہ داری پرانپور میں، کچھ رشتہ داری کٹیہار میں ہے، کچھ رشتہ داری منیہاری میں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو پتہ کیجئے، اگر ان کو کوئی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کیجئے، ان کے سکھ میں کام آئیے، دکھ میں کام آئیے۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں صلہ رحمی، اور جب آپ صلہ رحمی کریں گے تب آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، او لوگو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانا کرو، پہچانا کرو۔ آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، بنارس جیسے شہر کی میں بات کرتا ہوں، اور 2 قدم اور آگے بڑھو، آج کلکتہ آپ چلے جائیں، آپ دلی چلے جائیں، آپ ممبئی چلے جائیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، میٹرو سٹیز ہیں، وہاں بڑے بڑے فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں، اور ایک فلیٹ میں رہنے والا اپنے پڑوس کے فلیٹ میں کون زندہ ہو رہا ہے، کون پیدا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے۔ شہروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے میرے ساتھیوں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کون میرا رشتہ دار ہے، کس کے گھر میں میت پڑی ہے، نہ اس کے جنازے میں جاتے ہیں، نہ اس کی کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوئیے، ان کی شادیوں میں جائیے، وہ مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، ان کے جنازے میں جائیے، اور وہاں جا کر کے آپ ان کے کام آئیے۔ اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، اس سے پریوار میں محبت پیدا ہوگی، وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے گا، وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اور مال میں برکت ہوگی، پیسے میں برکت ہوگی۔ اور آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے، آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیجئے، کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی سیٹھ جی تھے، کوئی گاؤں کے مکھیا جی تھے، بہت غریبوں کی مدد کرتے تھے، آج مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہوں، لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گے تو وہ رشتہ دار آپ کو دعائیں دیں گے، اور وہ دعائیں جب آپ کو دیں گے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ جب آپ زکوٰۃ نکالیں، جب آپ دان کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تو پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کے قریبی لوگوں میں، خاندان کے لوگوں میں کوئی ضرورت مند ہے، پہلے آپ اس کو صدقہ خیرات دیں، پہلے اس کو دان دیں، پہلے اس کو زکوٰۃ دیں۔ جب آپ اپنے قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے رشتہ دار کو جب آپ صدقہ کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ شریعت نے بتایا، دعا کیجیے اللہ سے، اور میں 2 دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، دونوں دعاؤں کو یاد کر لیجیے۔ پہلی دعا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو سکھائی تھی، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا، اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں، اس دعا کو یاد کر لینا۔ اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، سارے طریقے آزما لینا، اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا، اللہ ضرور برکت دے گا۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے، اے اللہ حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے، اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھیوں۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات،
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے، بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے میرے ساتھ۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو۔ آج کل نظر بھی بہت تیز لگتی ہے۔ ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، وہ فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے۔ میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر بہت میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کی۔ دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھی۔ اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے گا، اور آپ اپنے چینل پہ اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے۔ تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا ہے کہ اتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ ناس یہ پڑھا کرو میرے بھائی، سورہ فلق پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو کثرت سے پڑھا کرو میرے ساتھ۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا چھیلا آپ کی میں بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہیں، بچے کو جب دیکھو تو ماشاءاللہ بولو، اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو۔ وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر بری نظر سے۔ نظر لگتی ہے میرے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے، العین حق، نظر سچی ہے، نظر لگتی ہے،
اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان کو نظر لگتی ہے، انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو، جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کے کا ذکر کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، ان اذکار کو پڑھا کرو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی، نظر بد سے بچائیں گی۔ اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یہ دعائے استخارہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے، میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بری ہے، فی دینی میرے دین کے لیے بری ہے، ومعاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے، وعاقبۃ امری میرے انجام کے لیے بری ہے، فصرف عنی وصرفنی عنہ، تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے اے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان اگر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو آپ کاروبار شروع کر دو۔ لیکن اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی چیز میں استخارہ کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کا رشتہ کہیں لگا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کا رشتہ لگا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ماں باپ کو پسند ہے، لیکن لڑکی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے بار بار استخارہ کرتے رہو، جب دل ایک چیز پر جم جائے اور دل ایک چیز پر اطمینان ہو جائے دل کو، اس کے بعد وہ کام کر دو۔ جب آپ استخارہ کر کے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو ایک کام آپ اور کیجئے، مشورہ کیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے عقل مند ہیں، پھر بھی آپ دوسروں سے مشورہ کیجئے۔
مشورے میں خیر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ کی رائے لیا کریں، صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا کریں. آج ہمارے مدرسے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے اداروں میں کیوں ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ تانا شاہی ہے، ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ارے ڈکٹیٹرشپ سے ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے، دیش بھی برباد ہو جاتا ہے. جب مشورہ کرنے والے اچھے لوگوں سے، آپ مدرسے کی کمیٹی چلا رہے ہیں، آپ کوئی فیصلہ کریں مدرسے کی کمیٹی کو بٹھا کر کے مشورہ کر کے کریں. مسلمانوں کا کام مشورے سے ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بزنس ہو رہا ہے، 4 بھائی 5 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں اور بزنس میں لاس ہو رہا ہے، بٹھاؤ سارے بھائیوں کو، بھائی ہم کو اس بزنس میں لاس ہو رہا ہے، چلو کچھ اور سوچتے ہیں. 4 بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، 4 طریقے کا دماغ اس میں لگے گا، اور جب 4 طریقے کا دماغ لگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور جب آپ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا ڈیسیژن غلط بھی ہو جائے گا تو چونکہ سب کے مشورے سے وہ کام ہوا تھا، اس لیے آپ پر اکیلے الزام نہیں آئے گا. اور جب آپ بغیر مشورے کے کوئی کام کریں گے سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا، اسی نے اپنے من سے یہ کام کیا تھا اسی لیے کام بگڑ گیا. تو مشورے میں میرے پیارے ساتھیوں خیر ہے، آپ مشورہ کیجئے اور مشورہ کر کے آپ کوئی کام آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اور ایک چیز اور رہ گئی تھی، اگر اللہ نے طاقت دی تو حج کر لو میرے بھائی، عمرہ کر لو. اگر پیسے والے ہو حج اور عمرہ کر لو، حج اور عمرہ کرنے سے بھی روزی میں برکت آتی. اللہ کے نبی فرماتے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو بار بار عمرہ کرو. فإنه ينفي الفقر كما ينفي القير خبث الحديد. بار بار حج اور عمرہ کرو گے تو تمہاری دولت میں برکت آئے گی اور تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی. جیسے لوہار کی بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے گھر سے غریبی بھی دور ہو جائے گی. لہٰذا آپ کے پاس پیسہ ہے، انتظار مت کرو ہم 50 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے. اللہ کی قسم لوگ روتے ہیں مکے میں جانے کے بعد. کوئی بیچارہ ویل چیئر پہ عمرہ کر رہا ہے، کوئی بیچارہ دوسروں کے سہارے سے طواف کر رہا ہے، لوگ روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کاش انہوں نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا، کاش انہوں نے جوانی میں عمرہ کر لیا ہوتا. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ ضرور اپنی صحت کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں آپ حج اور عمرہ کر لیجیے میرے ساتھ. اسی طریقے سے سیمانچل میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں چندہ ہوتا ہے اور آپ لا کر کے چندہ دیتے ہیں. یہ جو چندہ آپ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، قبرستان میں، یہ جو دان دیتے ہیں آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے 1000 روپیہ دے دیا تو 1000 روپیہ کا آپ کا نقصان ہو گیا. نہیں نہیں نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں روزانہ اللہ کے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو دان دے رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ دے. اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے. آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا پیسہ کبھی یہاں ڈوب گیا کبھی وہاں ڈوب گیا، ان کا پیسہ زیادہ ڈوب جاتا ہے. لہٰذا اپنے مال کو بربادی سے بچانا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں. تو یہ چند باتیں روزی روٹی میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک دعا اور آپ کو سکھا دیتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مالدار بنائے، اللہ مالدار بنائے، اللہ غنی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ دینے کے لائق بنائے، لینے والا نہ بنائے. یہ دعا اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے.
اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے اور ذلت سے اور قلت سے، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے، اور خاص طور سے جو رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم خاص طور سے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، ہاتھ پھیلا کے دعا کیجئے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، دنیا کی ساری کوششیں کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ سے ضرور دعائیں کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ جب آپ اس سے لو لگائیں گے، وہ ضرور انشاءاللہ دست غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین روزی روٹی میں برکت کے جو یہ اسباب میں نے بتائے ہیں، جو یہ طریقے میں نے بتائے ہیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس علاقے کا یہ بڑا اہم ادارہ ہے، نظامیہ ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں اللہ اس کمیٹی کو اور مزید ہمتی بنائے اور مزید ان کو جو ہے متحرک بنائے۔ رب العالمین ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کا کام کرنے والے تمام داعیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک